بہت امیدیں ہیں حکومت کی اس وقت شہباز شریف صاحب سے کہ استعفے آئیں گے شہباز شریف کے پاس اور شہباز شریف صاحب سے نہیں پہنچیں گے اسپیکر صاحب کے پاس، کیونکہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کے حامی ہیں، وہ ان استعفوں کو لے کر آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو حتمی فیصلہ اگر شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے بطور پارٹی صدر تو واقعی وہ نہیں اس بات کے حامی؟ دیکھیں، شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں، لیکن پارٹی کے قائد میاں نواز شریف ہیں، اور یہ استعفوں کا فیصلہ 20 سپٹمبر کو اے پی سی کی میٹنگ میں جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا، اور انہوں نے باقاعدہ کمٹمنٹ دی تھی اے پی سی کی پوری لیڈرشپ کو، جو بعد میں پی ڈی ایم کی لیڈرشپ بنی، اور میاں شہباز شریف صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے اس بیانیے کی یا اس کمٹمنٹ کی نہ صرف انہوں نے تائید کی، بلکہ بعد میں ہماری جو پارٹی میٹنگ ہوئی آپس میں، تو اس میں بھی ہم اس دن سے بڑے کلیئر ہیں کہ جب بھی پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی استعفوں کا، پاکستان مسلم لیگ نون کے پارلیمنٹیرینز، وہ صوبائی سطح پہ ہو، وہ قومی سطح پہ، وہ استعفے دیں گے۔ مگر رانا صاحب، جو شہباز شریف صاحب کی اپنی سیاسی فطرت ہے آج تک کی، اس کے بڑے برخلاف بات نظر آتی ہے کہ کنفرنٹیشن ہو، اداروں کے ساتھ ایک تصادم کی صورتحال ہو، وہ کیا مجبوری میں مان رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی پوزیشن آگے بھی یہی رہے گی اگر وہ باہر آتے ہیں اور اس کے بعد وہ مذاکرات کی طرف پارٹی کو نہیں لے کے جائیں گے؟ یہ سیاسی فطرت کے خلاف ہے بات جو آپ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی؟ نہیں، دیکھیں، ایک آدمی کی سوچ ہوتی ہے، لیکن ہمیشہ جب پارٹی میں انہوں نے جب بھی اپنی رائے پیش کی، اس کے حق میں انہوں نے آرگومنٹس بھی دیے، لیکن جب اکثریت سے کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس کو ہمیشہ میاں شہباز شریف نے بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو نبھایا۔ اور اب بھی آپ نوٹ فرما لیں کہ سب سے پہلے جو استعفے ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف کے ہوں گے، اور پارٹی کا جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کو وہ پوری طرح سے جو ہے وہ اس کو انڈورس کریں گے۔ باقی ٹھیک ہے، یعنی مخالفت، مزاحمت یا کنفرنٹیشن تو کوئی بھی نہیں چاہتا، لیکن پھر جب حالات ایسے ہوں کہ اس میں یہ چیزیں جو ہیں یہ ناگزیر ہوں، ایسا یعنی فاسسٹ قسم کا ٹولہ جو ہے ملک پہ مسلط ہو جائے، جو لوگوں کو انتقام اور اپنے تکبر کا نشانہ بنائے، تو پھر ایسے حالات میں پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی واجب ہو جاتی ہیں۔ مگر رانا صاحب، اگر صورتحال لانگ مارچ، استعفے، اس کے بعد ظاہر مذاکرات میں کسی نہ کسی اسٹیج پر آپ کو کرنے پڑیں گے، جب بات مذاکرات کی آئے گی تو بھی مریم نواز کے بیانیے پر اور اسی اگریشن کے ساتھ ہوں گے جو کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا بیانیہ ہے، یا اس وقت آپ اس ہیٹ کو بڑھا کے پھر شہباز شریف صاحب کو آگے لے آئیں گے کہ ہاں جی اب شہباز شریف صاحب بات کریں گے اور یہاں سے آ کے معاملات کو لے کے چلیں گے؟ اب یہ معاملہ جو ہے یہ اس حد تک محاذرائی پہ آ گیا ہے کہ اب اس میں بالکل بات وہی ہے کہ آر یا پار، اب ہم بالکل پوری طاقت کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ ٹکرائیں گے، لانگ مارچ بھی ہوگا اور استعفے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جو بھی اس میں کوئی مذاکرات کی بات جو ہو رہی ہے، وہ اگر ہوئی بھی، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ پھر جو ہے وہ عوام کے سامنے ہوگی، یعنی تھرو پارلیمنٹ ہوگی۔ سینٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ مذاکرات اگر اسٹیج آئی اور آپ لوگ اپنے لانگ مارچ کے ذریعے دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہوئے اور ادارے بھی بیچ میں پڑے، تو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے بیانیے پر تو اداروں اور اداروں کے سربراہوں پر شدید تنقید ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس وقت اس بیانیے کو بریک دے کر آپ لوگ شہباز شریف صاحب کو آگے لائیں گے کہ ہاں جی اب مذاکرات کے لیے شہباز شریف صاحب آگے آ گئے؟ نہیں، دیکھیں، میاں نواز شریف جو انہوں نے نام لیے یا جو انہوں نے بات کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں غلط کیا ہے؟ جو انہوں نے بات کی ہے، کوئی اس کی ایک بات کو اب جو میاں نواز شریف نے لاہور کے جلسے میں جو ان کا خطاب ہے، جو ان کی سپیچ ہے، کوئی ایک لفظ نکال دیں، کوئی ایک جملہ نکال دیں کہ یہ انہوں نے غلط کہا ہے، یہ حقائق کے جو ہے وہ برعکس ہے۔ اور جو وہ چاہتے ہیں کہ ملک کی سمت کا تعین جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو، اور اس طرح سے ملک میں جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھے، اس کے لیے اگر مذاکرات یا اس کے لیے اگر کوئی بات کرنی پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، سینٹ کا فورم ہے، پارلیمنٹ کا فورم ہے، سب کے سامنے بات ہو۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ویسے ہی ہوگا کیونکہ مذاکرات والی بات جو باتیں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں وہ عوام کو آج پتہ چلی ہیں،
مگر نواز شریف صاحب کو تو پہلے سے پتہ تھی، اس کے باوجود ہی بھی ہم نے دیکھا کہ آرمی چیف کو توسیع دی گئی، شہباز شریف صاحب کو آگے رکھا گیا، مریم نواز شریف صاحبہ کو خاموش رکھا گیا، شہباز شریف صاحب نے معاملات ہینڈل کیے۔ تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ پرمننٹ اب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف کے بیانیے کے تحت ہی چیزیں آگے بڑھیں گی؟ یہ اس سٹیج میں آپ لوگوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کب ان کرنا ہے دوبارہ؟ نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کے صدر ہے، وہ ہمارا حصہ ہے، وہ ہماری ہر بات میں شامل ہیں، وہ ہمارے لاہور کے جلسے میں شامل تھے، وہ ہماری ان سپیچز میں شامل تھے، وہ ہمارا جو بھی موقف ہے اس موقف میں جو ہے وہ شامل ہیں۔ اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت پارٹی کا جو بیانیہ ہے، پارٹی کا جو موقف ہے، وہ اس میں سبھی لوگ جو ہے وہ شامل ہیں اور سبھی کی رائے جو ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اس میں کوئی پیچھے نہیں ہے اور کوئی جو ہے وہ آگے نہیں ہے۔ اور میاں نواز شریف کیونکہ پارٹی کے قائد ہیں، وہ جب کسی بھی بات کو جو ہے وہ فائنل کر کے اس کو جو ہے وہ پارٹی کے موقف یا پالیسی کے طور پہ بیان کرتے ہیں تو اس سے کسی کو انحراف نہیں ہوتا، نہ اس سے کسی کو جو ہے وہ کوئی عذر ہوتا ہے۔ بہت شکریہ رانا صاحب، کی رائے آپ نے سنی۔ حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ شہباز شریف اب بھی مفاہمت چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں اب شہباز شریف وہی چاہتے ہیں جو ان کے بڑے بھائی نواز شریف چاہتے ہیں۔